لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب علا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت معاب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ علیہ حسین آباد شریف پر جامعہ مسجد مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میں جمعہ شریف کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر ہم جیسے عاجزوں کو اپنے ذکر کے لیے اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف کے لیے آقا پاک کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے لیے حضور کے پیاروں کی سلامی کے لیے اور آقا پاک کے ہر غلام کی غلامی کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں اور ان پاکیزہ بندوں کی نسبتوں کا صدقہ ہم سب کی اس عاجزانہ کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میرا مالک اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی رفعت و بلندی کا صدقہ ہمارا یہ جہان بھی خوبصورت فرمائے، ہم سب کا اگلا جہان بھی خوبصورت فرمائے. معزز سامعین، جس طرح کے آپ احباب کے خوبصورت ذہنوں میں یہ حقیقت موجود ہے کہ پچھلی غالباً 2 یا 3 نشستوں سے ہماری گفتگو سید سجاد سیدنا امام زین العابدین پاک کے مقام مرتبے، ان کی عزت و عظمت، ان کی سیرت و کردار کے حوالے سے نوکری پیش کرتے ہوئے جاری و ساری ہے. ہم اہل محبت ہیں اور محبت کا ایک ہی اصول ہے کہ اسے جہاں بھی محبوب کی نشانی نظر آئے یہ وہاں ہی قربانی پیش کر دیتی ہے. بحمداللہ اسی اصول پر چلتے ہوئے چونکہ جمادی الثانی شریف میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بے مثل خلیفہ راشد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے اور اس کی پاکیزہ
گھڑیاں قریب ہیں، تو اب پچھلے موضوع کو اس اگلے موضوع کے ساتھ اس رنگ میں ہم جوڑیں گے، اس انداز میں جوڑیں گے کہ ہمارا آج سے موضوع اس نئے رنگ کے ساتھ کچھ حقیقتیں کھولنے کا سبب بنے گا، اور وہ نیا رنگ اور نیا انداز یہ ہوگا کہ سیدنا امام زین العابدین کی عزت و عظمت، ان کی بلندی اور رفعت، ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، اور سیدنا امام زین العابدین کا ابو بکر صدیق کی عزت کے لیے کمال کا پیغام کیا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پوری کائنات میں صرف اولیاء اللہ کے غلاموں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ اس رنگ میں سوچتے ہیں کہ اہل بیت کو صحابہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مانتے ہیں، اور صحابہ کو محمد کی اہل بیت کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق مانتے ہیں۔ اسی کا نام اہل سنت ہے، اسی کا نام اہل طریقت ہے، اسی کا نام اہل محبت ہے، جن کی محبت کو قرآن بیان کرے۔ یقیناً وہ محبت اعلیٰ ترین معیار کی ہے، اور قرآن نے کہا ہے رحماء بینہم، کہ یہ آپس میں بے شمار رشتہ رحمت و محبت رکھنے والے ہیں۔ تو قرآن نے پھر راستہ بھی تمہیں بتا دیا کہ جب ان کی آپس کی محبت بے شمار ہے، بے حساب ہے، تو تمہیں بھی طریقہ پھر انہی والا اختیار کرنا چاہیے کہ جب اہل بیت کو سلام کرنے لگو تو صحابہ کے انداز میں سلام پیش کرو، اور جب صحابہ کو سلام پیش کرنے لگو تو اہل بیت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سلام پیش کرو۔ چونکہ جمادی الاول شریف امام زین العابدین سے منسوب ہے، جمادی الثانی شریف دیگر نسبتوں کے ساتھ ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق کے ساتھ منسوب ہے۔ پوری کائنات میں صرف ولی کا غلام اس نظریے کے ساتھ ان کی شانیں پیش کرتا ہے کہ زین العابدین پاک کا مقام کیا ہے، اور امام زین العابدین کا ابو بکر صدیق کی عزت کے لیے خوبصورت پیغام کیا ہے۔ یا یوں کہہ لو کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ائمہ اہل بیت اطہار، بالخصوص عبادت کے تاجدار امام زین العابدین کا قصیدہ کیا ہے، اور صدیق پاک کے بارے میں زین العابدین اور زین العابدین کے گھر والوں کا عقیدہ کیا ہے۔ پچھلی نشست میں ہم امام زین العابدین کے القاب کے حوالے سے گفتگو کر چکے کہ ان کا نام نامی اس میں گرامی یہ تھا، لقب سجاد اور زین العابدین کے حوالے سے ہم نے اپنی نوکری پیش کی۔ سائیں قبول فرمائیں اور ان کا صدقہ ہمارا یہ جہان بھی اگلا جہان بھی بہتر ہو۔ لقب، القاب اور تعارف کے بعد انسانی ظاہری زندگی کا پہلے بچپن آتا ہے۔ اللہ کریم نے رسول اللہ کریم کے خاندان عالی شان اور بالخصوص پھر ان پاک ہستیوں کو وہ معیار دیا ہے کہ ان کے جس پہلو کو بھی بندہ سوچنے لگتا ہے عقل نیچی رہ جاتی ہے، ان کی عزت اوپر سے چلی جاتی ہے۔ بچپن آپ نے بھی گزارا ہے، میں نے بھی گزارا ہے، ہمارے بچے بھی گزار رہے ہیں۔ آئیں میں آپ کو حسین کے بیٹے کے بچپن کا ایک لمحہ سامنے رکھتا ہوں، علی کے پوتے کے بچپن کا ایک لمحہ سامنے رکھتا ہوں، خود اندازہ کر لینا جن کا بچپن اتنا بے مثال ہے، اللہ نے انہیں شباب کتنا بے مثال دیا۔ آپ کی عمر مبارک تھوڑی سی ہے، اپنے والد گرامی امام حسین پاک کے گھر میں آرام فرما ہے۔ آپ کی طبیعت مبارکہ میں کچھ ملال آ گیا، بیمار ہو گئے، ظاہری طور پر بخار ہوا یا کوئی اور تکلیف پہنچی، تو چند دن گزرنے کے بعد جب وہ تکلیف اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ٹھیک ہو گئی، تو جس طرح باپ اپنے بچے سے شفقت کرتا ہے،
یہ بچہ بھی کمال کا ہے، اس کا بابا بھی کمال کا ہے۔ امام زین العابدین کی طبیعت بہتر ہوئی، وقت کا بے مثل جرت کا شہنشاہ شہید اعظم سیدنا امام حسین پاک بیٹے کے بستر مبارک کے سر کی طرف تشریف لائے، پیار فرمایا، ماتھا چوما، اور جو طریقہ ہے، جو انداز ہے پدری ایک شفقت کا، دو سوال کیے۔ فرمایا بیٹا اب طبیعت تیری کیسی ہے؟ جس طرح کو بچہ کی صحت ٹھیک نہ ہو تو باپ پوچھتا ہے پتر تیری صحت دا کیا حال ہے؟ تے دوسرا سوال بڑا نفیس ہے اگر سمجھ میں آ گیا، پتر کسے شئی تے کوئی دل ہوئی ہاں، تیری طبیعت کیسی ہے، صحت تیری کیسی ہے؟ اور جس طرح ایک بچہ بیمار ہو تو پیو آگے پوچھتا ہے نا پترا کسے شئی تے کوئی دل نہیں، کوئی خواہش ہے، کوئی طلب ہے، کوئی چاہت ہے۔ ان ساڑھے بچے تے ظاہری گل ہے ساڑھے ہی بچے ہوئے، اسی خواہش بھی پوچھئے تے ساڑھی سوچ اتنی رہنی ہے کہ پتہ نہیں بوتل پین تے دل سو یا فروٹ کھان تے دل سو، پتہ نہیں دودھ پین تے دل سو یا پراٹھا کھان تے دل سو، قیمہ کھان کے دل سو یا بوٹی کھان تے دل سو۔ ہم بھی ایسے، ہماری سوچیں بھی ایسی، پوچھنے والے بھی ایسے اور بتانے والے بھی۔ سوچ اس گھر کو اللہ نے ایسے ہی عزتیں نہیں دی، یہ ایسے ہی ثقلین میں نہیں آ گئے، اللہ کے رسول نے ایسے ہی انہیں قرآن کے ساتھ نہیں رکھا کہ قیامت تک جو ان سے متعلق ہو گیا گمراہی اس سے دور ہو گئی ہے۔ یہ ہر فرد اپنی جگہ پہ بے مثل و بے مثال ہے۔ چھوٹی عمر مبارک ہے، امام حسین پاک پدری شفقت کے ساتھ تشریف لائے اور فرمایا بیٹا طبیعت کیسی ہے؟ تے کسے شے تے کوئی دل، کوئی خواہش، کوئی چاہت، کوئی ضرورت، کوئی دل ہو بھی کسے شئی تے؟ ان جواب سنے آئے تے اندازہ کرے آئے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام زین العابدین نے آنکھیں بند کی باپ کے حیا میں، اپنے والد گرامی کے ادب کے لیے آنکھیں بند کی، اور جو جواب دیے دو بڑے سننے والے ہیں۔ پہلا جواب عرض کیا حضور اللہ کے کرم سے طبیعت ٹھیک ہے، بہترین ہے، بہتری ہے۔ اچھا پتر طبیعت تو بہتر ہے، کسے شاید ہے کوئی دل، کوئی خواہش، کوئی چاہت؟ بابا صاحب اگر آپ پوچھ رہے ہیں کہ کسے شہید ہے کوئی دل، کوئی خواہش، تو خواہش میری روٹی پانی سیب انار فروٹ نہیں، خواہش میری یہ ہے کہ اللہ مجھے ان بندوں میں شامل کر لے جو اس کے دیے ہوئے ہر سکھ پہ بھی خوش ہوتے ہیں، ہر دکھ پہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ ابا جی جے پوچھ دے ہو کسے شہید ہے کوئی دل لے تے دل میرا ایس شہید ہے، میری چاہت یہ ہے، میں فروٹ نہیں مانگ رہا 6-7 سال دا بچہ، مجھے بوتل نہیں چاہیے۔ ابا جی اگر میری خواہش منوانے پہ آپ آ گئے ہیں، خواہش پورا کرنے پہ آ گئے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ میری گنتی رب دیاں اونا بندیاں چو جاوے، میرا حساب رب دیاں اونا بندیاں چو جاوے جڑے سکھ کھاوے تے الحمدللہ نہیں تے دکھ کھاوے تے نیرا صبر نہیں کر دے باؤں آج گیا ہے تے جلنا ہے نا۔ میری گنتی اونا چووے جنہاں نو دکھ کھاوے تامی اللہ دا شکر ادا کر دے ہون، جنہاں نو سکھ کھاوے تامی اللہ دا شکر ادا کر دے۔ دوستو سکھ پہ شکر کرنا یہ تو تیری سمجھ میں بھی آتا ہے، میری سمجھ میں بھی آتا ہے، اگرچہ ہم سکھ پہ بھی شکر ادا کرتے خدا کی قسم نہیں کرتے۔ وہ کیا ظفر کا شعر تھا کہ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا، سان نعمت آ جاوے اسی پٹن لگ پونے ہاں، یاد ہی کوئی نہیں ہوندہ، نعمت بڑھیا نہ سوچ، ان سوچ جس نعمت عطا فرمائی ہوئی۔ رزق آ جائے بربادی پہ آ جاتے ہیں، بیٹے پیدا ہو جائیں بدماشی پہ آ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی نعمتیں تمہیں برباد کرنے کے لیے نہیں ملتی، آباد کرنے کے لیے ملتی ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تو شکر کرتا جائے گا اللہ اپنی نعمتوں میں اضافہ فرماتا جائے گا۔ ہماری بدبختی تو یہ ہے کہ ہمیں انعام ملے تو نہیں کہتے اللہ کا شکر ہے،
میں زبان کے شکر کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سارے میں بھی اور آپ بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں جو اتنی نعمتوں کے ملنے پر بھی دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہو۔ حال ہوئے ہر کوئی کیتی ودا ہے، 1.5 مربے آڑا یا 150 مربے آڑا ہے، سرے تے باں ہی رکھی ودا ہے، سویڑے تو لے کے سوتے تا ہی نعمتاں کھیڑ دے، سر تے باں ہی رکھی ودا ہے۔ کسے دے وسے یا سوچے چے نہیں ہوندہ کہ یار روٹی پانی یہ بھی نعمتاں تے انہاں تو ود آنکھ جیڑی ہے کروڑ روپیہ دیتے ہمیں نہیں لبدی، کان کروڑ روپیہ دیتیاں بھی نہیں لبدا کہ اتنیاں نعمتاں رب جڑیاں سن دیتیاں انہاں دا سن احساس ہی کوئی نہیں بھائی انہاں دا شکر ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ہم تو وہ بد نصیب ہیں جو سکھ پہ بھی شکر ادا نہیں کرتے۔ اور امام زین العابدین اپنے بابا کے حضور عرض کر رہے ہیں کہ سائیں اگر میری خواہش منوان تے آ گئے ہو، میری چاہت پوچھن پہ آپ آ گئے ہیں تو میں فروٹ نہیں مانگتا، آپ سے پوچھنے کے پیسے نہیں مانگتا، اتنی عرض ضرور کرتا ہوں بابا اب اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، میری گنتی خدا کی بارگاہ میں ان بندوں میں کروا دو جو سکھ پر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں، جو دکھ پر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اندازہ فرمائیں جن کا 7 سال کا بچہ معرفت کے اس مقام پر ہو، تقوی اور پرہیزگاری کے اس مقام پر ہو، بھئی کوئی پوچھن آوے تو انہیں نہ آکھے میں نے پوچھن دے، انہیں اے آکھے میں نے رب دی بارگاہ وچ مقبول ترین بندیاں وچ لکھوا دے۔ جن کا 6-7 سال کا بچہ ایسا ہو پھر ان کی کوئی ریس کرے تو پھر وہ بے وقوفی کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ لا ثانی ہے جگ وچ میرے نبی دیال، کملی دنیا ریس کرے انہاں دے ناڑ، ان کے ساتھ ریس نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ شد تمہاری کیا ریس کیسے کر سکتے ہو؟ میں بچپن پڑھ رہا ہوں حسین کے لال کا، اور صرف یہی نہیں 9 سال کی عمر میں آپ نے حج کا ارادہ فرما لیا۔ کتنی عمر؟ 9 سال دا جات کے نسی لتر بھی ماری ہے تو مسیطی نہیں ہوندہ، جو دل نے کر لئیے اسی وہ مسیطی اڑا منا سوچتا ہی نہیں، ابھی سن بلوغت ہی نہیں، بلوغت اس کے بعد ہے، مارنے کی عمر اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ تو 9 سال دی عمر 9 سال کی عمر میں امام زین العابدین حج کا ارادہ کر لیا، اور باپ بادشاہ ہے، دادا شہنشاہ ہے۔ اس وقت تو زین العابدین کے گھر میں دین و دنیا کے ہر حوالے سے بڑا رنگ تھا۔ امام مولا علی بھی ظاہری حیات میں تھے، امام حسن امام حسین، رنگ بھرا ہوا تھا، ویڑا بھرا ہوا تھا۔ 9 سال کی عمر میں جانے لگے، بہنوں نے سنگیوں نے کہا کہ تیاری کریں، لشکر ساتھ لے جائیں، خدام ساتھ لے جائیں۔ کہا میں نے نہ لشکر لے جانا ہے نہ خدام ساتھ لے جانے، حتیٰ کہ میں نے تو سواری بھی ساتھ نہیں لے جانے۔ 9 سال کی عمر میں ظاہری باطنی شہنشاہ کا شہزادہ، ظاہری باطنی شہنشاہ کا رئیس بیٹا، شہنشاہ کا شہنشاہ بیٹا 9 سال کی عمر میں پاؤں کے جوتے اتار کے نانا کے شہر سے، کعبے کی نیت سے، اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت سے، حج کی نیت سے مدینے سے نکل پڑا ہے۔ جو خادم ساتھ ہوتا ہے واپس اکیلے جا رہے ہیں سفر پر۔ اور بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں اس دور کے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسی قافلے کے ساتھ حج کی طرف جا رہا تھا تو کسی وجہ سے میرے سے قافلہ چھوٹ گیا، میں رکا، قافلہ اٹھ کے اگا ٹر گیا، میں بھول گیا، میں قافلے کا ساتھ چھوٹ گیا، راستہ بھول گیا، تو میں بھاگ کے جا رہا تھا کہ کہیں قافلہ مجھے مل جائے۔ تو سامنے سے
میں اس بات میں پریشان، قافلہ خراب ہو جائے گا، میں تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا، قافلہ دور چلا جائے گا، بہت پریشانی کی عالم میں، نہ پانی ملے گا نہ روٹی ملے گی، تو اتنی جنگل کا سفر کیسے کروں گا؟ سچی بات ہے، سعودیہ نے آج بڑی بھی ترقی کر لی ہے، آج بھی مدینہ پاک سے مکہ شریف کا سفر کرے نا تو کچھ نہ کچھ اندازہ اس شدت کا آج بھی ہو جاتا ہے۔ آج بھی وہ ویران پہاڑ موجود ہیں، سبزے موجود نہیں ہیں، چشمے موجود نہیں ہیں، آج بھی اتنی ترقی کے باوجود بھی وہ کیفیت کچھ نہ کچھ محسوس ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس جنگل میں بھاگ رہا تھا، ہائے وائے کر رہا تھا، قافلہ بچھڑ گیا، میں برباد ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ کہتا ہے میں اسی گھبراہٹ کے عالم میں ایک طرف دیکھتا ہوں تو ایک 9 سال کا بچہ بڑی مستی کے ساتھ، نہ کوئی گھبراہٹ ہے، نہ کوئی فکر ہے، نہ کوئی بے سکونی ہے، جوتے اتار کے کعبے کی طرف منہ کر کے چل رہا ہے۔ میں حیران ہو گیا کہ میں اکیلا بچھڑ گیا ہوں اس جنگل میں، اور میں جوان ہوں، پوری طرح طاقتور ہوں، تو میں گھبرا گیا ہوں کہ میں تو تباہ ہو جاؤں گا، پانی نہیں ملے گا، روٹی نہیں ملے گا۔ یہ عجیب جوان ہے، 9 سال کی اس کی ساری 7 8 9 سال کی عمر ہے، اور یہ اسی جنگل میں ہے، پاؤں سے اس نے جوتا بھی اتارا ہوا ہے اور مزے سے پھر رہا ہے، کوئی سے پریشانی نہیں ہے، سفر طے کر رہا ہے۔ میں بھاگ کے اس نوجوان کے پاس گیا، جب میں اس کے قریب ہوا تو کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ میں تو اسے بچہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بچہ ہے، جب اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے یوں لگا کہ آسمان سے چاند زمین پر اتر آیا۔ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے سونے دیکھے تھے، میں جان پھرا ہوا بندہ تھا، لیکن جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا مجھے لگا کہ یہ چہرہ پتہ نہیں کیا چہرہ ہے، اس کے نقشوں میں سے پتہ نہیں کیا نظر آتا ہے۔ میں ہیبت سے، ادب سے، روب سے، پیار سے اس بچے کے قریب ہوا، میں نے عرض کی او بزرگ، او پیارے بیٹے، او عزت و شان والے، بلندی والے بچے، کدھر کا ارادہ ہے؟ جنگل میں کیوں گھوم رہا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا ارادہ اللہ کے گھر کا ہے۔ میں اور حیران ہوا کہ چلو ہو سکتا ہے اس علاقے کا کوئی بچہ ہوتا، پھر رہا ہوتا تو خیر تھی۔ یہ کہتا ہے جی کہ میرا ارادہ حج کا ہے، میں حج پہ جا رہا ہوں، پاؤں میں جوتا نہیں ہے، سواری پاس کوئی نہیں ہے، اور کسی قسم کا زیادہ راہ پاس کوئی نہیں، نہ روٹی ہے نہ پانی ہے۔ چلو اس علاقے کا ہوتا تو میں سمجھتا گھر سے باہر آیا ہوا مستی میں ہے۔ تو جب اس بچے نے کہا نا کہ میں مدینہ سے چلا ہوں اور میرا ارادہ مکے کا ہے، میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کہتا ہے میرا تو دماغ الٹ گیا، میں تو پریشان ہو گیا، پہلے چہرہ دیکھ کے حیران تھا، اب اس کی بولی دیکھ کے حیران ہو گیا۔ چہرہ بھی کمال کا ہے، بولی بھی کمال کی ہے، اور پیغام بھی کمال کا ہے، اور عجیب کیفیت ہے کہ نہ پاؤں میں جوتا ہے، نہ نیچے سواری ہے، نہ پاس کوئی پانی ہے، نہ کوئی روٹی ہے، اور سفر حج کا ہے۔ پھر اس دور میں سفر حج میں بھی یہ مجبوری صرف سفر کی نہیں ہوتی تھی، بلکہ مکے کے لیے بھی لوگ کھانا یہاں سے لے کے جاتے تھے۔ ابھی 50-60 سال پہلے تک یہی حالت ہوتی تھی۔ میرے دادی جی کی وہ بوری ابھی پڑی ہوئی ہے، نانا جی کی وہ بوریاں بھی پڑی ہوئی ہیں، جو آپ حج پر یہاں سے بحری جہاز پر لے کے گئے تھے، اور وہاں وہ آٹا اور دانا کھاتے رہے تھے۔ ابھی تک وہ بوریاں ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ وہاں روٹی روزی نہیں ملتی تھی، حالات یہ تھے، آج سے 100 سال پہلے یہ حالات تھے، وہاں جا کے گھر خریدنے بھی پڑتے تھے۔ میری دادی صاحبہ بادشاہ پور شریف والوں نے وہاں گھر بھی خریدا تھا، بعد میں یہ سعودی حکومت آئی اور انہوں نے وہ سارے نظام ڈسٹرب کر دیے۔ یہاں سے روٹی لے جائے کرتی تھی، دانے یہاں سے، گندم یہاں سے، اور باقی کھانے کی ان کے پاس تو صرف کھجوریں ہوتی تھی عربوں کے پاس، یہ روٹی شوٹی والا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ تو اب اس بندے نے جو آج سے 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے، ذرا اندازہ کریں اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ حج پہ تو جو جاتا ہے اکیلا بندہ 3 اونٹ ساتھ لے جاتا ہے سامان کے، بہت عرصہ لگتا ہے تو روٹی کھانا پینا سارے نظام ہوتے ہیں، یہ عجیب بندہ ہے، پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، سواری بھی پاس ہے کوئی نہیں ہے، زیادہ راہ کے کوئی اونٹ میں نے پوچھے ہیں تو کوئی اونٹ بھی پاس نہیں ہے۔ قریب ہو کے پوچھتا ہے جناب باقی باتوں کی تو مجھے سمجھ شاید نہ ہی آئے، ایک بات میں سادہ انسان ہوں مجھے بتا دیں، کیا مجھے یہ بتائیں کہ جناب آپ کا حج کا ارادہ ہے؟ ہاں حج کا ارادہ ہے، میں حج کے لیے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا جناب آپ پر تو ابھی حج فرض ہی نہیں ہوا۔ فکرہ سمجھا نہیں آپ؟ 9 سال کے بچے پر ابھی حج فرض ہی نہیں ہوا۔ اب جو جواب دیا امام نے ذرا سوچو، فرمایا میں فرض سمجھ کے نہیں جا رہا،
میں فرض سمجھ کے، میں تو یہ سوچ کے جا رہا ہوں اس کی مرضی ہے یہ زندگی کی فصل، اس کی مرضی ہے جوان ہونے دے یا چھوٹی عمر میں ہی کاٹ لے، اس کی اپنی مرضی پر ہے نا، جوان ہونے دے یا چھوٹی عمر۔ میں نے کئی کم سن بچے دنیا سے جاتے دیکھے ہیں، میں چاہتا ہوں میں کم سنی میں بھی جاؤں تو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے والا بن کے جاؤں، فرض والے مسئلے میں نہیں پڑ رہا۔ اچھا وہ اور حیران ہو گیا کہ یار عجیب بچہ ہے، پہلے چل عجیب رہا تھا، اب میں نے پوچھا ہے فرض نہیں ہے، تو اس کا جواب بھی اس نے کمال دے دیا ہے کہ چھوٹے بچے بھی میں نے مرتے دیکھے ہیں، تو جب چھوٹے بچے مر سکتے ہیں تو چھوٹے بچے حج کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ ساری کیفیت دیکھ کے حیران ہو گیا۔ اگلا سوال اس کا سنیں اور سلامی پیش کریں نبی کے ان شہزادوں کو، ان عزت والوں کو، ان بلندی والوں کو، ان رفت والوں کو۔ اگلا سوال اس نے کہا جناب ٹھیک ہے، کم سنی میں چلو فرض نہ صحیح، آج آپ باشعور ہیں، کر تو سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن مجھے اتنا بتائیں کائنات میں کوئی ایسا حاجی نہیں جو حج کرنے جائے اور اپنے ساتھ اپنا کھانا پینا نہ لے جائے، سفر کے لیے بھی اور وہاں رہنے کے لیے بھی۔ تو قبلہ آپ کے پاس سفر والا بھی کوئی نہیں اور وہاں رہنے پر جو کھانا پینا کھانا ہے وہ بھی کوئی نہیں، تو قبلہ یہ کیا بات ہے؟ کائنات کا کوئی حاجی ایسا نہیں جو راستے کا سفر اور وہاں رہنے کا زیادہ خرچ کھانا پینا نہیں لے کے جاتا، تو آپ کیسے جا رہے ہیں؟ وہ صوفی کہتا ہے اس بات پر حضرت کے چہرے پہ تبسم آ گیا، مسکرا پڑے، کہنے لگے بابا جی میں ایک بات پوچھوں؟ میں نے کہا حضرت ضرور پوچھیں۔ فرمایا بابا جی اگر کوئی بندہ کسی اچھے میزبان کے پاس کسے چنگے گھر وچ بندہ پرانا بن کے جاندہ پہ ہوئے، ان روٹی نال لے جانی چاہیے دی؟ سمجھی نہیں بات آپ؟ میں بابا جی مجھے بتائیں اگر کوئی بندہ کسی کریم میزبان کے پاس، مہربان میزبان کے پاس جا رہا اس کے گھر میں، مجھے بتائیں اگر وہ مہمان روٹی ساتھ لے کے جائے تو اس میں اس مہمان نواز کی عزت ہے یا بزتی؟ مہمان اگر روٹی اپنی نال لے کے جاوے تو ادھے چو سگلے عزت دار دی عزت ہے یا بزتی؟ بابے آکھے جی دیش دے بزتی ہے، کہ مہمان میزبان اکسی بیس میں اس قابل بھی نہیں سمجھیا، میں پرانے ٹکری دے لما، میں پرانے کو روٹی دے لوں۔ کہا میں بابا جی یہی سوچ کے جا رہا ہوں جس کا میں مہمان بن رہا ہوں نا وہ کوئی چھوٹا میزبان نہیں، وہ بہت بڑا کریم ہے، میں اس کے گھر پہنچوں گا تب بھی مجھے روٹی دے سکتا ہے، میں اس کے راستے پہ چل رہا ہوں تب بھی مجھے روٹی پہنچا سکتا ہے۔ میں جس میزبان دا پرانا پیا بندا نا وہ میرا رب ہے، وہ میرا اللہ ہے، میں وہاں جاؤں گا تب بھی میری روٹی کا بندوبست اس کے ذمے ہے، اور میں یہاں جاؤں گا یہاں سفر کروں گا تب بھی میری روٹی کا بندوبست، میرا خرچہ، میری حفاظت اسی کے ذمے ہے۔ اور شک بھی کوئی نہیں، جس کا یقین ایسا ہو وہ خدا جو پتھر کے نیچے دبے ہوئے کیڑے کو کائنات کے کسی ذرے میں بھی روٹی پہنچا سکتا ہے، وہ علی کے پوتے کی روٹی کا بندوبست نہیں فرما سکتا؟ میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ یہ ایسا خوبصورت جواب تھا، کہتا ہے میں یہ جواب سن کے بے ہوش ہو گیا کہ ہم نے تو آج تک سوچا ہی نہیں ہے کہ ہم پرانے خدا کے ہیں، کسی عام بندے دا بھی پرانا بننا ہوئے تو ڈھیر ساری ٹیل ٹکور کر دے، اسی انجے سامان نال چاہ کے ٹرے ہاں، ایڈے وڈے مہربان دے پرانے ہو کے وہ تے اوتھے بھی روٹی دے سکتا ہے، وہ ایتھے بھی روٹی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ جواب، یہ سوچیں، یہ بلندیاں، یہ عزتیں، یہ انہیں ہی نصیب ہوتی ہیں جنہیں اللہ اور اللہ کے حبیب نے چن رکھا ہوتا ہے، جو ممتاز لوگ ہوتے ہیں، جن کا تعلق باب العلم سے ہوتا ہے۔ یہ علم ہر کسی کے ذہن میں آ سکتا، گلدہ تسانو ہی پتہ ہے، برسات ہوئی دیتے یقین راندہ انہیں یہ دسو روٹی ایتے سن کون دیندہ ہے؟ اور ہی بولے ہو وہ ہی دیندہ، نہ دے وے تے دے سکتی ہے، پتہ ہے یقین کوئی نہیں۔
یقین دا کھیڑ ہو رہے، پتے دی کھیڑ، علم سب کے پاس ہے، یقین نہیں ہے۔ یہ جو لوگ تھے یہ صرف علم والے لوگ نہیں تھے، اللہ نے انہیں یقین کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اس بات پر ایک ایسا جملہ انہی علم والوں کا یاد آ گیا، میں سمجھتا ہوں اصول برکت کے لیے اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ جڑی پرانے تے مہمان تے میزبان آڑی گل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک کے صحابی ہیں، مولا علی کے بھی بڑے پیارے ساتھی ہیں، نام ہے ان کا سلمان فارسی۔ حضور نے کہا تھا اس کو سلمان محمدی کہا کرو۔ کیا کہا کرو؟ سلمان، کیونکہ ان سے پوچھا گیا تیرے باپ کا نام کیا ہے، تیرے دادے کا، یہ آج بھی ان کی مزار کے اوپر لکھا ہے، ڈاکٹر صاحب نے دیکھا ہے، میں نے فوٹو بھی بنا کے لایا ہوں۔ ان کی مزار کے سرانے جو تختی لگی کھلی ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سلمان سے پوچھا گیا، یہ ایران کے بادشاہ کا بیٹا تھا، ایران کے نبی پاک کے عشق میں غلامیاں کرتا رہا گلی گلی نگر نگر، اور حضور کے مدینے جانے سے پہلے مدینے غلام بن کے کسی باغ میں کام کیا کرتا تھا۔ یہ وہ سلمان فارسی، بہت لمبی عمر پائی، کتابوں میں تقریباً 250 سال کتابوں میں مختلف روایات کے ساتھ ان کی عمر مبارک ہوئی ہے۔ یہ جو سلمان فارسی ہیں، سلمان محمدی کے لیے جن کا حضور نے حکم دیا کہ انہیں سلمان محمدی کہا کرو، یہ ان سے پوچھا گیا جی تیرا باپ کون ہے، تیرا دادا کون ہے؟ تو چونکہ باپ دادا کو نبی کے عشق میں اور دین کے عشق میں چھوڑ کے آ گئے تھے تو آپ نے جواب دیا، آنا مجھ سے پوچھتے ہو میرا باپ کون ہے؟ تو سنو، میرا باپ اسلام ہے۔ انہوں نے کہا دادا کون ہے؟ اسے کہا دادا بھی اسلام ہے۔ پردادا کون ہے؟ میرا پردادا بھی اسلام ہے۔ میں اپنے پیو دادے چھڑ دیتے ہیں، میں اسلام دا پتر ہوں، آنا ابن الاسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ یہ سلمان فارسی جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے کفن پر ایک تحریر لکھی گئی، اور وہ تحریر حضرت مولا علی کا پاک شعر ہے، حضرت مولا علی کا شعر ہے۔ مجھے وہ شعر تو پوری طرح نہیں آتا، لیکن اس کا ترجمہ مجھے ہمیشہ کیفیت دیتا ہے کہ وہ شعر یہ ہے جو کفن کے اوپر لکھا گیا، اس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ وہ میت کہتی ہے کہ یا اللہ بلا شبہ تیرے پاس آ رہا ہوں، میرے کو کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی چنگیائی میرے کو، کوئی اچھا عمل میرے پاس نہیں، پر مڑ بھی میں حوصلے چاہ۔ اس شعر دا مطلب ہے میرے کو کوئی عمل نہیں، کوئی نیکی نہیں، کوئی چنگیائی نہیں، پر مڑ بھی میں حوصلے چاہ۔ اب وہ حوصلے دی وجہ بیان کر دے، حوصلے چ اس تو ہاں با میں عمدہ پیاں تیرے کو پرانا، میں عمدہ پیاں سونے ربا تیرے کو مہمان، تے عمل میں چنگے اس تو نہیں آندے جے چنگے مہربان میزبان دے کول بندہ اپنا خرچہ لے کے جاوے نا، ادھے جو دی عزت نہیں ہوندی، یہ دی عزت اچھ کمی آوے دی۔ یہ او لوگ نے جنہ دا عملان دے پہاڑ بھی نکن تے انہ دے وڈے، لیکن انہ پہاڑان دے باوجود انہ دا نظریہ اپنے عملان تے بھروسے آڑا نہیں، اللہ دی رحمت تے بھروسے آڑا نظریہ۔ میں امام زین العابدین کا بچپن پڑھ رہا ہوں، اسی کیفیت میں وہ حج کا سفر فرماتے ہیں، اور حالت مبارکہ آپ کے اسی بچپن میں یہ ہے کہ علماء سیرت نے لکھا ہے کہ 9-10 سال کی عمر میں لوگوں نے دیکھا کہ جب آپ وضو کرتے تھے نا، وضو سے نیت کر دیں آتے جو جان دیاں گلنا آگے نہ کرنی ہوں، وضو ویچ شروع کر دینے ہیں، وضو کرتے ہیں نا، تو امام زین العابدین 10 سال کی عمر میں جب وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کے جسم مبارک کا رنگ ایسے ہو جاتا تھا پیلا، جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ آج دینو جیسے ڈر بندے نہ آیا کھڑا ہوئے نا، تو بڑا رنگ کیوں پیڑا ہوگی، اور میرے ڈر ہے بڑا۔ امام زین العابدین کا رنگ مبارک زرد پڑ جاتا، یوں لگتا جیسے خون کا ایک قطرہ بھی وجود میں نہیں ہے۔ اور جب نماز پڑھتے تو جسم کبھی بھی پوری طرح سلامت نہیں رہتا تھا، لکھا ہے کتابوں میں کانپتے رہتے، اور آنکھوں سے بہے ہوئے آنسو اتنے بہتے تھے کہ زین العابدین کے مصلے پر پانی کا راستہ بن گیا ہوا تھا۔ اتھروان دے نال جڑا راہ بنا چھڑے،
تے پوچھا گیا جناب آپ اللہ کے پیارے، آپ زین العابدین، آپ امام حسین کے بیٹے، مولا علی کے پوتے، یہ وضو کرتے ہوئے کانپتے کیوں ہیں؟ یہ نماز پڑھتے ہوئے ٹھٹھرتے کیوں ہیں؟ اس طرح کانپتے کیوں ہیں اور بے تحاشا روتے کیوں ہیں؟ تو آپ جواب دیا کرتے تھے، لوگو تمہیں کیا پتا میں کتنے بڑے بادشاہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں، تمہیں کیا پتا میں کتنے بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں بادشاہ کے حضور پیش ہونے والا ہوں، تمہیں کیا پتا میں کتنے بڑے شہنشاہ کی بارگاہ میں حاضری دینے والا ہوں، میں کتنے بڑے بادشاہ کے پیش ہوا ہوں، تمہیں احساس ہی نہیں ہے۔ آج اپنی حالت دیکھ اور ان بادشاہوں کی سیرت دیکھ، ہم کن کے ماننے والے تھے، ہم کن کو چاہنے والے تھے، ہمارے امام کون سے ہیں، ہمارے پیشوا کون سے ہیں، اور ہماری عادتیں کیا ہو گئی ہیں، ہماری کیفیتیں کیا ہو گئی ہیں، ہماری حالتیں کیا ہو گئی ہیں۔ یہ اس پر غور کرو اور خود کو نام کی غلامی سے نکالو، ان بادشاہوں کے پیغام کی غلامی بھی رکھو، ان کے کام کی غلامی بھی رکھو۔ وہ کون سا اہل بیت کا محب ہے جس کو اس حقیقت کا نہیں پتا ہونا چاہیے، اور پھر اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کرنا چاہیے تاکہ دیکھنے والا دیکھ کے کہے ان کا تن بھی انہی کا غلام ہے، ان کا من بھی انہی کا غلام۔ عبادت و ریاضت کی یہ کیفیت ہے، میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا کہ سجاد اسے کہتے ہیں جس کے سجدے گنتی میں نہ آئیں، جس کی گنتی ہو جائے وہ ساجد کہلاتا ہے، جس کی گنتی ہو جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ساجد۔ جس کی گنتی نہ ہو سکے سجدوں کی وہ سجاد کہلاتا ہے۔ چونکہ زین العابدین ہر نعمت کے ذکر پر سجدہ کیا کرتے تھے، چلو رکعتوں کی گنتی ہوتی تو بندہ رکعت کو 2 کے ساتھ ضرب دے کے ساجد کہہ لیتا، حساب کر لیتا۔ بات جب ہر نعمت کے ذکر پر پہنچی تو پھر مخلوق نے بھی مانا یہ گنتی سے سجدے کرنے والا نہیں، یہ گنتی سے بڑھ کر رب کے آگے سجدہ کرنے والا۔ یہ گنتی سے بڑھ کر سجدے کرنے والا، اور آپ کا رونا جو تھا نماز کی حالت میں وہ زبان زد عام تھا، اور یہ نہیں کہ کوئی بڑی عمر میں، یہ چھوٹی عمر میں یہ حالات ہیں۔ اندازہ کرو جو 10 سال کی عمر میں اتنا روتا ہے وہ شباب میں کتنا روتا ہوگا، اور پھر جب اس دکھ کے ساتھ، اس اللہ والے خوف کے ساتھ کربلا والے منظر کا درد بھی شامل ہو گیا ہوگا، وہ کربلا والے دکھوں کے پہاڑ بھی سامنے آ گئے ہوں گے۔ پھر کتابوں نے لکھا ہے کہ پہلے زین العابدین کی آنکھوں سے صرف آنسوؤں کے پانی کی نہریں بہتی تھیں، کربلا کے بعد پھر پانی کی نہریں صرف نہیں بہتی تھیں، ان پانی کی نہروں میں درد والے خون کی نہریں بھی بہتی تھیں۔ اور دنیا نے وہ منظر دیکھا کہ آپ مدینہ شریف میں کربلا کے بعد تشریف فرما ہے، مصر سے ایک حکیم آیا، مصر کے علاقے کا بہت بڑا حکیم تھا، وہ مدینہ شریف کی گلی سے گزرا نا تو حد دیکھ رونے کی، حد دیکھ اللہ کے خوف کی، وہ گزرا تو پاڑچا نہیں گیا نسی صدی، یہ جو پاڑچا ہے اس سے چند قطرے ایسے کہ جن میں خون بھی تھا جن میں پانی بھی تھا، وہ اس کے جسم پر گرے۔ حکیم تھا، دانا تھا، رک گیا، کہنے لگا نہ یہ بارش کا پانی ہے، نہ یہ زمین کا پانی ہے، نہ اس میں بارش والے اثرات ہیں، نہ زمین والے اثرات ہیں، یہ کہاں سے پانی آ رہا ہے؟ پریشان ہو کے کھڑا، لوگ پوچھتے ہیں کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرے جسم پر پانی کے قطرے آئے، نہ یہ بارش کے ہیں، میں حکیم ہوں، سمجھتا ہوں کہ بارش کا پانی کون ہوتا ہے، اور یہ بھی سمجھتا ہوں کہ زمین سے نکلا ہوا پانی کون ہوتا ہے، یہ نہ بارش کے ہیں نہ زمین کے ہیں، میں پریشان ہو گیا یہ پانی کدھر سے آ رہا ہے اور یہ کیسے قطرے آئے ہیں؟ تو کسی نے کہا چھوڑ ان باتوں کو، یہ کہیں اور سے قطرے نہیں آتے، ہم سالوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ اس پاڑچھے سے آتے ہیں، اور یہ زمین آسمان کے قطرے نہیں ہیں، یہ حسین کے بیٹے کے آنسوؤں کے قطرے ہیں۔
حسین کے بیٹے کے جو وہ حالت نماز میں اللہ کے خوف سے اور نبی پاک کے پیار میں اور امام حسین کے شہزادوں کے پیار میں باتیں، یہ ان آنسوؤں کے قطرے. کہتا ہے اب میں نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں ضرور حاضری دوں گا، اور میں بہت بڑا حکیم ہوں. مجھے محسوس ہو گیا ہے کہ اس آنسوؤں کے قطرے میں خوف بھی ہے، ڈر بھی ہے، اور اس ڈر کے ساتھ ساتھ کوئی بڑا گہرا دکھ بھی ہے. خوف اور ڈر یقیناً خدا کا، اور دکھ بھی بہت بڑا ہے. میں چاہتا ہوں اس مریض کا جا کے میں علاج کروں تاکہ اس کی آنکھوں سے خون آنا بند ہو جائے. لوگوں نے بڑا سمجھایا، سیاںا بن مصر سے آیا ہے، زیارت کر جا، یہ خود بادشاہوں کا گھر ہے. اس کوٹھے کے اوپر جو بالا خانہ ہے، جو چبارہ ہے، وہاں تو حسین کا لال رہتا ہے، بادشاہ رہتا ہے. جا تو. اپنے نے کہا نہیں نہیں، میں بھی بادشاہوں کا حکیم، میں بھی جاؤں گا. گیا امام پاک کے پاس، آپ نماز کی حالت میں تھے، سلام پھیرا، اس سے گفتگو فرمائی. کہنے لگا حضرت میں حاضر ہوا ہوں، میں نے آپ کے آنسو دیکھے ہیں. چلو خوف والے آنسو، ڈر والے آنسو، رحمت کی امید والے آنسو وہ تو نظر آ ہی رہے تھے. آپ کی آنکھوں میں تو خون بھی آ رہا ہے، تو میں چاہتا ہوں اس خون کا علاج کروں. آپ کو آنسو ضرور آئیں، لیکن خون وغیرہ جو ہے یہ دماغ پر شدت کی کیفیت ہے، اس کو ختم ہو جانا چاہیے. آپ نے اس کو یہ نہیں کہا کہ چل دفع ہو جا، تو کون ہوتا ہے، کدھر آ گیا. یہ بڑے کریم ہوتے ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں، یہ عیب کجنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ پردے ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، جو تو کہتا ہے، جو علاج کرنا چاہتا ہے کر. کہنے لگا جناب میں نے کوئی دوائی شوائی کو نہیں دینی، میں نے آپ کو ایک دو مشورے دینے، ان پر آپ نے عمل کرنا ہے تو مسئلہ حل ہو جانا ہے. آپ نے فرمایا بتا مشورہ. کہنے لگا جناب مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ مہربانی کیا کریں، صبح کا کوئی وقت نکال لیں، دن میں کچھ وقت آپ اس عبادت سے باہر نکل کے بازار میں جایا کریں، لوگوں سے باتیں کیا کریں، گپے لگایا کریں. یہ ذہن کی شدت جو ہے نا یہ آپ کی کم ہو جائے گی، آنسوؤں میں خون کی مقدار اور یہ مسئلہ کم ہو جائے گا. یہ کہنے کی دیر تھی، امام کی آنکھوں سے اور شدت کے ساتھ آنسو بہنے لگے. پریشان ہو گیا، حضرت میں نے کوئی غلط بات کر دی. فرمایا نہیں بیٹا، تو نے مشورہ ٹھیک دیا ہے، لیکن تو نے جب بازار کی بات کی ہے نا تو مجھے وہ بازار یاد آ گیا ہے کہ جس میں اپنی پھپھیوں کو، اپنے بابا کی بیٹیوں کو قید کروا کے ظالموں کے بازار میں گیا تھا. مجھے وہ شام والا بازار یاد آ گیا ہے، اس لیے میرے آنکھوں سے آنسو زیادہ ہو گئے. کہتے حضرت معافی دیں، گستاخی ہو گئی، میں اور مشورہ دیتا ہوں. فرمایا اور دے مشورہ. کہنے لگا جناب پھر بازار کو چھوڑیں، آپ کو تکلیف دے کیفیت زیادہ آ جاتی ہے. آپ اس طرح کریں، صبح صبح دریا کے کسی نہر کے کنارے چلا جایا کریں. نہر کے کنارے اچھی خوشبو ہوتی ہے، اچھا ماحول ہوتا ہے، وہاں آپ دیکھیں گے آپ فریش ہو جائیں گے. حضرت کی آنکھوں سے اور زیادہ آنسو. کہنے لگا حضرت اب کیا گستاخی ہو گئی؟ فرمایا بیٹا تو نے کوئی نہیں کی، لیکن تو نے نہر کی بات کی ہے تو مجھے فرات کا کنارہ یاد آ گیا ہے، مجھے وہ دریا یاد آ گیا ہے جہاں سے ظالم پی رہے تھے، درندے پی رہے تھے، پرندے پی رہے تھے، اور آل رسول کا شہزادہ علی اصغر پیاسا تڑپ رہا تھا، سیدہ سکینہ پیاسی تڑپ رہی تھی. اس نے کہا حضرت پھر معافی دیجئے، معافی دیجئے. آخری میرا مشورہ ایسا ہے، آپ نہ بازار جائیں نہ آپ دریا پہ جائیں، بس کچھ تھوڑی دیر ہنس لیا کریں، ہنس لیا کرو، مذاق کر لیا کرو، گھر رہے ناڑ کو بیلین خادمان بلا کے تھوڑی دیر ٹھٹھا کر لیا کریں، ہنس لیا کریں. ہنسنے کی بات آئی تو آپ کا جواب کمال کا تھا. فرمایا حکیم مجھے سمجھ نہیں آتی، جس بندے کو پتا ہو کہ میں نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے اور رب کے آگے پیش ہونا ہے، مجھے بتا وہ ہنس کیسے سکتا ہے؟ میں نے 10 جن نے پتا ہوئے بھائی ڈیڈ بادشاہ دے ڈاڈے بادشاہ دی بادشاہی چ میں پیش ہونا ہے، جڑا علا کل شین قدیر ہے، وہ ہنس سکدا کیویں، وہ کھچ مار کیویں سکدا ہے؟ جب آپ نے یہ بات کی اب بیچارہ حکیم زمین پہ گرا اور کہتا ہے سائیں غلطی ہو گئی، معافی دے دو، معافی دے دو. اور میں کیا کہتا ہے سائیں میں بھول کے آ گیا تھا کہ میں مصر کے بادشاہ کا حکیم ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی، سائیں معافی دو، در اصل میں مریض ہوں، در اصل میں مریض ہوں اور تم حکیم ہو.
ابن الحکیم ابن الحکیم ابن الحکیم، اصل میں تو میں مریض ہوں، آپ حکیم ہیں، اور صرف خود حکیم نہیں، آپ کا بابا بھی حکیم ہے، آپ کا دادا بھی حکیم ہے، آپ کا پردادا بھی حکیم ہے۔ یہ حال ہے امام زین العابدین کے بچپن کا۔ یہی زین العابدین سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں اعلان فرما رہے ہیں، اور بتا کیا رہے ہیں؟ فرمایا لوگو، جو بندہ یہ دل میں رکھے کہ سیدنا ابو بکر صدیق سے ذرہ برابر بھی بغض رکھنا ہے، ذرہ برابر بھی دوری رکھنی ہے، فرمایا زین العابدین اس سے اعلان برات کرتا ہے، اس سے اعلان کرتا ہے کہ میرا نہ کوئی اس جہان میں اس سے تعلق ہے، نہ کوئی اگلے جہان میں اس سے تعلق ہے، نہ میرا کوئی اس جہان میں اس سے رابطہ ہے، نہ میرا کوئی اگلے جہان میں اس سے رابطہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ زین العابدین سے رابطہ رکھے تو اسے ابو بکر سے پیار کرنا ہوگا، اس کو سینے میں ابو بکر کی محبت کو سجانا ہوگا، اس کو سینے میں ابو بکر کی غلامی کا جذبہ رکھنا ہوگا۔ یہ فیصلہ ہے میرے پیر کا۔ اگر بغض ابو بکر رکھتا ہے، دوری ابو بکر رکھتا ہے، تو تیری صحابہ سے دوری نہیں ہے، تیری تو محمد باقر کے بابا سے دوری ہے، تیری تو زین العابدین سے دوری ہو گئی۔ اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں نے جو گزارشات کی، بہت سی غلطیاں کی ہوں گی، مالک معافیاں نصیب فرمائے۔ دروازہ کھول دیں، باہر بھی صفیں بنا لیں، اندر بھی صفیں پوری کر لیں۔